لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بلا شبہ تمہارے درمیان ایک ایسے رسول آئے لیکن جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ, جنہیں تمہاری ناگوار چیزیں بری لگتی ہیں, خراب لگتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, جو مومنین کے اوپر, جو مومنین کے فائدے کے لیے فکر مند رہتے ہیں, انہیں کس بات سے فائدہ ہو جائے. وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی امت کے لیے ایک دعا کو بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا, اور اللہ کے نبی مستجاب الدعوہ ہے, آپ کی دعا قبول کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو دیکھیے, آپ وسلم جنت کی بشارت دیتے ہیں, جہنم سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میری امت سب سے آخر میں آئی ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی, سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا. وانا اول من ينشق القبر, اور سب سے پہلے میں شخص ہوں گا جسے قبر سے اٹھایا جائے گا, اور سب سے پہلے میری امت سے سوال جواب کیا جائے گا. میری امت سب سے پہلے پل صراط کے راستوں کو پار کرے گی, میری امت. یہ اعجاز حاصل ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر فکر مند, صبح کرتے ہیں تو امت کے لیے, شام کرتے ہیں تو امت کے لیے, چلتے ہیں تو امت کے لیے, بولتے ہیں تو امت کے لیے, اشارے کرتے ہیں تو امت کے لیے, خاموش رہتے ہیں تو امت کے لیے. امت کے لیے جان کیوں نہ محبت کریں. اور اگر ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. آپ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 6632 کے اندر راوی حدیث حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہ اخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے راستے میں, یہاں تک کہ فقال عمر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فقال رسول سے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي, اے اللہ کے نبی, تمام کائنات سے زیادہ اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو اے نبی وہ آپ ہے, آپ سے محبت ہے ہمیں. إِلَّا مِنْ نَفْسِي, سوائے میری جان کے. پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر میں محبت کرتا ہوں تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان کے علاوہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, یا عمر, اے عمر, حتی احب الیک من نفسک, تم اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہیں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے سہم جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں, نبی نہ ہوتے تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا, ہمیں تو ہدایت ہی نصیب نہ ہوتی. کہا یا رسول اللہ, الان لانت احب الی من نفسی, یہ اللہ کے نبی اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے عزیز ہیں. فقال یا عمر, اے عمر, الان, اب تم مسلمان ہوئے, اب تم مومن ہوئے, صحیح معنوں میں مومن اب ہوئے. جی, وہ مومن کی شان اور پہچان ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہے, انتہا درجے کی محبت کرتا ہے. اگر آپ اور حدیث پڑھیں گے, اٹھائیے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 489 یعنی 489 کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے. راوی حدیث حضرت کعب بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رات گزارتا تھا, آپ وسلم کے اس لیے آپ کے وضو کے پانی کو دینے کے لیے آپ رات میں اٹھتے تھے, تہجد ادا کرتے تھے, یا پھر فجر پڑھتے, حاجت کو جاتے, لحاظت کی آپ کی حاجت کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خوش تھے, کہا کہ اے سنو کعب بن مالک ہے اسلم, سنو, چل سوال کرو مجھ سے, مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو. کہا یا رسول اللہ, انی اسألک مرافقۃ فی الجنہ, یہ اللہ کے رسول, میں آپ سے
جنت میں رفاقت کا سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، دریافت کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں. کہا او غیر ذالک، کچھ اور چیز ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہوا ذالک، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تمنا کوئی خواہش نہیں ہے. اللہ کے نبی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَآنِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم میری مدد کرو اپنے اوپر، اپنے نفس پر کثرت سجود کے ذریعہ. تم بہت زیادہ سجدے کیا کرو، تم سجدے کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں جنت میں میری رفاقت مل جائے. اس کے لیے سجدے کرو گے تو. کہاں گیا مسلمان کا سجدہ؟ اے مسلمانوں، آئے نعرے تکبیر پڑھنے والوں، نبی کا نعرہ لگانے والے، آج کیا ہوا ہندوستان کے اندر، کیا ماحول چل رہا ہے؟ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بہت سارے چینلوں پر دیکھیں گے، نیوز چل رہا ہے. 5 ستمبر کو جب 12 ربیع الاول کا جوش مسلمانوں نے نکالا یو پی کے اندر، تو یو پی میں کچھ لوگ بینر لگائے ہوئے تھے آئی لو محمد لکھ کر کے. پرشاسن کے لوگوں نے دیکھا، دوسرے لوگوں نے دیکھا، دوسری قوموں نے دیکھا، بھڑک اٹھے. کہا مسلمان نے یہ پہلی دفعہ یہ حرکت کی، یہ کام کیا ہے، اس سے پہلے تو ان کا کچھ ایسا کام نہیں تھا. پہلے جب 12 ربیع الاول نکالتے تھے تو اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، اب کیوں نظر آ رہا ہے؟ ان لوگوں نے اعتراض کیا اور اب بہت سارے شہروں میں احتجاج شروع ہو چکا ہے. آپ اتراکھنڈ چلے جائیں، آپ ادھر دوسرے علاقے میں لکھنؤ میں چلے جاؤ، بہت سارے جگہوں پر دیکھیں کس بات کا احتجاج ہو رہا ہے. سب لوگ اپنے ایمان کو اجاگر کریں، اپنے ایمان کا ثبوت دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا ہوں. ہم لوگ اللہ کے نبی کے اوپر جان دینے والے لوگ ہیں. دنیا والے سنو، یہ بینر جو میں نے دکھایا ہے نا، یہ میرے ایمان کا ثبوت ہے. اے مسلمانوں، یہ بینر تمہارے ایمان کا ثبوت ہے، میں ادھر کی بات نہیں کرتا. چلیے آپ نے جو کچھ کیا یہ آپ کے ایمان کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے اپنی گریبان میں جھانک کر تو دیکھ لیا کرو کہ جس دن 12 ربیع الاول کے دن جس دن ہم یہ جلوس نکال رہے ہیں، اسی دن تو عصر کی اذان ہو رہی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی تھی. کہاں کے مسلمان جلوس میں تھے یا مسجد میں تھے؟ ہمیں بتائیے. نبی سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرتے ہو، کیسی محبت ہے تمہاری کہ جھنڈا تو نبی کا لیکن فرمان کسی اور کا اپناتے ہو. فرنگی تہذیب کے دل زیادہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں اور نماز اپنے عمل سے نکلا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے. محبت کی مثال دوں میں، اٹھائیے غزوہ احد کا واقعہ، صحیح مسلم کی روایت اٹھائیے آپ. حضرت طلحہ بن زبیر ہیں، جس وقت کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا، کہا تھا 50 کے اندازوں کو جب یہ رومات پہ رکھا، کہا کہ سنو اس پہاڑ کو چھوڑنا نہیں. لیکن جب ان مسلمانوں نے دیکھا کہ اب تو لگتا ہے ہماری جیت ہو رہی، 40 لوگ چلے گئے جس میں 10 بچ گئے. جب کفار مشرکین نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد گھٹ گئی، اب تو وہاں صرف 10 لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاضری لینے گئے اور بیچ میں گر گئے. مشرکین نے تیر چلانا شروع کیا، سارے 10 مسلمان نے اللہ کے رسول کو گھیر لیا اور حضرت طلحہ بن زبیر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، واللہ یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، لا یصیبک السهم من السام من القوم، اے اللہ کے نبی قوم کے تیر کہیں آپ کو نہ لگ جائے، آپ اپنے سر کو تھوڑا نیچے کر لیجیے، ڈاؤن کر لیجیے. آپ اس طرح ادھر ادھر اس طرح دیکھ رہے تھے، صحابہ نے گھیرا بنا رکھا ہوا تھا، آپ کو منع کر رہے ہیں. حضرت طلحہ بن زبیر کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے سر کو پست رکھیے، مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں کوئی تیر آپ کے سر کے پاس نہ آ جائے. اور اے اللہ کے نبی وَإِنَّا نَحْرِجُونَ نَارِكَ، اور میرا سینہ آپ کے سینے کے سپرد ہے. اے اللہ کے نبی آپ کے سینے کے آگے میرا سینہ ہے، آپ کو ایک تیر بھی نہیں لگ سکتا.
یہ ہے صحابی رسول جو اللہ کے رسول کے اوپر جان دینے والے لوگ، جانسار لوگ۔ آج اللہ کے نبی کے قول، فعل اور عمل کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔